رب تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم پورب کی طرف پچھم کی طرف اپنا چہرہ کر لو، بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو دیا کرو۔ ان کے جذبات سمجھنا، یہ انسانیت ہے۔ انسانیت کہتے کسے ہیں؟ انسانیت کہتے ہیں اپنے اندر سے نکل کر کے دوسرے انسانوں کی فیلنگ کو سمجھنا، ورنہ تو پھر وہ سیلفش ہوتا ہے، مطلبی ہوتا ہے، صرف وہ اپنی سہولیات کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے تو اسے انسانیت پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج چل رہا ہے، ہر کوئی جو دوڑ رہا ہے اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اس کا اپنا ایک گول ہے۔ وہ چاہے بڑے سے بڑا نیتا ہو، وہ جہاں تک بھی پہنچ جائے وہ خاموش نہیں ہے، اس سے آگے دوڑ رہا ہے۔ لیکن اس کی دوڑ کے پیچھے ریزن اگر آپ تلاش کریں گے تو یہی ملتا ہے کہ وہ ایک کمفرٹ زندگی چاہتا ہے، ایک آرام دہ زندگی چاہتا ہے۔ اس کو ایک بڑا بنگلہ چاہیے یا اپنی اولاد کو سیٹ کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے حد تک سوچ رہا ہے۔ وہ بندہ کہاں ہے جو دوڑ بھاگ کرتا ہے تو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا پھر دوسرے انسانوں کے لیے جی رہا ہو؟ انسانیت اس کو کہتے ہیں۔ وہ بہت خال ہیں، آج بہت کم لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بہت کم ہیں۔ انسانیت کے لیے سب سے پہلے اس روئے زمین پر میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون کی شکل میں کوئی اگر یہاں انسانوں کے پاس کوئی چیز آئی، دستاویز آئی، تو سب سے پہلے اسلام نے لایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف نمازوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ دیکھیں تو اکثر حصہ یہ انسانیت کے متعلق ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں اگر یہ بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے شر سے، جس کے فتنے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھر کر کھا کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی وہ پہنچا سکو۔ ضروری نہیں کہ پانی والا ہی پہنچائے، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تھوڑا سا ہی بنتا ہے، تو یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ یہ ہیں دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کی تبلیغ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ انسانیت ہے، اور جس سے آج دنیا فراموش کر چکی ہے۔ سب کے سب اکثر مطلبی لائف جینا چاہتے ہیں، سیلفش لائف، جس میں صرف اور صرف اس کا اپنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بڑے بڑے شہروں کی بات میں اگر کہوں، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ، حیرت ہوتی ہے، اسی فلور پہ 20 25 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے۔ بلڈنگ میں جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرا آج۔ انسانیت ایسی نہیں تھی پہلے۔ میاں گاؤں کی آج بھی تہذیب ایسی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں چھوٹی سی بھی بات ہو تو پورے گاؤں والوں کو خبر ہو جاتی ہے اور سب اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ شہروں میں خاص طور پر زندگی انسانیت سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ سیلفش لائف جینا چاہتا ہے انسان، میں بھلا میری لائف بھلا، بس۔ بلکہ سارے رشتے ناتے سب ختم کر کے دنیا اس کو پوش لائف کہتی ہے۔ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر گیٹ بھی لگا دیے گئے کہ لوگ آنا جانا نہ رکھیں، کوئی آ نہ سکے ہمارے گھر، اور گھر ایسے بنائے جائیں کہ زیادہ طور پر گھر میں کوئی آ کر کے رہ نہ سکے۔ یہ ساری انسانیت سے گری ہوئی حرکات ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معاشرے میں، حضور کی بارگاہ میں ایک دن کوئی مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے میرے صحابہ میں جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے آج؟ کون نہیں کرتا؟ ایک صحابی حضرت طلحہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گھر لے جاتا ہوں، جبکہ گھر کی کیا سچویشن ہے انہیں خبر نہیں ہے۔ ہوتا ایسا ہی نا کہ گھر میں کھانا ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہو تو کسی اور کو کیسے لے کے آئیں گے؟ لیکن اس صحابی نے کہا رسول اللہ کا مہمان ہے، لے کر چلیں گے۔ جب گھر لے کر کے آئے
تو آج کی بیویاں نہیں تھی جو کوستی کہ آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، دودھ چائے کا انتظام تو کر لیتی. یہ جو آج کوستی ہیں نہ، وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی اتفاق ایسا ہے کہ آج ہمارے گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کے بھر کی چیز موجود ہے، اور وہ لوگ پہلے سے 3 لوگ تھے، شوہر، بیوی اور بیٹا. مہمان ایک آیا ہے تو حضرت طلحہ گھبرائے اور کہا صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے اور ہم 4 لوگ ہیں، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ کا مہمان ہے. وہ صورت نہیں ہے کہ یہیں سے باہر سے مصافحہ کر کے بھیج دیا جائے. صحابیہ خود کہتی ہیں، زوجہ صحابی کی کہتی ہیں آپ گھبرائیں مت، بچے کو میں تھپک کر کے سلا دوں گی کسی طرح، رات کو وہ سو جائے گا، اور جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں میں کھانا لا کر کے پیش کر دوں گی اور چراغ گل کر دینا. دیکھیے آپ، چراغ جو روشنی دے رہا ہے اس کو گل کر دینا. اور وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف چبانے کی آواز کرتا رہوں گا اور مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے گا. یہ گھر کی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. کھانا رکھا گیا اور جیسی کھانا آیا چراغ گل ہو گیا، اور مہمان کو کہا گیا کہ آپ کھاتے رہو، چراغ جلنے تک وقت لگ جائے گا. اور یہ صحابی صرف اور صرف اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. ایک لقمہ بھی نہیں کھایا بلکہ پورا اس مہمان کو کھانے دیا. جب پیٹ بھر کر وہ کھا لیے تو تینوں گھر کے افراد بھوکے سوئے رہے، اور اللہ کے نبی کا یہ مہمان جو ان کے گھر کا بھی مہمان تھا پیٹ بھر کر کھایا اور سویا. صبح فجر میں یہ صحابی اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، مسجد میں آئے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ آتے میرے آقا مسکرا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں طلحہ تم نے کیا مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے. کیا مہمان نوازی کی کہ فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ انسانیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں صرف اور صرف پھیلائے نہیں، پلایا تھا. جنگ موتا کا وہ واقعہ اکثر بیان بھی ہوتا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی آئی کہ جس میں ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلاتا تھا، جو زخم کھا کر کے گر جائے اس کو میں اپنے مشکیزے سے پانی پلاتا. ایک جگہ پر ایک صحابی زخم کھا کر گر گئے اور ان کا آخری وقت لگ رہا تھا. میں پانی لے کر ان کے پاس گیا، وہ العطش العطش کہہ رہے تھے، پیاس پیاس. مگر جب قریب پہنچا تو کسی اور زخمی کی آواز آئی. تو اس صحابی نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلا دو، تمہارے پاس پانی تھوڑا سا ہے اس کو پلا دو. یہ صحابی کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے بھی کہا کہ جاؤ مجھ سے پہلے اس کو پلا دو. تیسرے کے پاس گیا تو وہاں جاتے وقت یہ صحابی کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ پی نہ پائے. میں پلٹ کر کے آیا کہ ان دونوں کو پلا دوں تو واپس آ کر دیکھا تو ان دونوں کی بھی جان جا چکی تھی. ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پانی تک نہیں پیا. یہ معاشرہ تھا اسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار اپنے صحابہ میں پیدا کیے تھے. میرے عزیزوں، بیان کرنا یہ آسان ہے، اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر کے آئیں. انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں. تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو، خیال نہیں کر رہے ہو. خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا ہو اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے، پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے. بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے، ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے، اکثر لوگ شادی میں ولیمے میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے. بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلبہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو. کیا تم سمجھتے ہو اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو؟ فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر. عزیزان گرامی وقار،
انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے. انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے. اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ. جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا, کسی تکلیف میں پھنسا ہوا تھا, وہ کسی دشواری میں ملوث تھا, آپ نے اپنی محنت سے اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو آسان کیا, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے؟ آخرت میں اگر ہماری تکلیفیں کھل جاتی ہوں اس سے بڑا آپ کو اجر کیا چاہیے؟ وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں چلتا کہ نمازیں بخشوا لیں گی یا زکوٰۃ یا حج, یا پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سب میں پکڑے جائیں گے. اسی لیے آخرت کے لیے اگر اللہ کے نبی نے یہ وعدہ فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, حضور فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ, راستے سے تکلیف دینے والی کسی چیز کو اٹھا دینا ایک صدقے کا ثواب ہے, ایک صدقے کا ثواب ہے. میں نے پڑھا تھا ایک بزرگ تھے, آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے, پہاڑ کے اوپر انہوں نے 60 سال زندگی گزاری. 60 سال کس کام کے لیے جانتے ہیں آپ؟ آپ سوچتے ہوں گے گوشہ نشین اکثر جو بڑے بزرگان دین کا سنتے ہیں ہم کہ وہ عبادت کے لیے مخلوق سے دور چلے جاتے. نہیں, اس بزرگ کی حیرت کی بات ہے, وہ 60 سال تک پہاڑ کے اوپر ایک راستے پر زندگی گزارتے رہے. کس لیے؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا پہاڑوں پر جو راستہ ہو کر گزرتا ہے, گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو پہاڑوں کے راستے ہوتے ہیں, گھاٹی کے راستے جن کو کہتے ہیں, بہت اس کے اندر ٹرن ہوتے ہیں, وہ سیدھے راستے ہوتے نہیں ہیں, بہت زیادہ اس کے اندر پیچ ہوتے ہیں. وہ بزرگ ایک ایسی جگہ پر اپنی جھوپڑی لگائے ہوئے تھے جس کے پیچھے پوری کھائی تھی اور سامنے سے راستہ تھا, اور وہ ایک ڈینجر جگہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے 60 سال وہاں پر اس لیے گزارے کہ آنے والا جو بھی مسافر آتا اس کو سامنے کی کھائی دکھتی نہیں, اور کئی مرتبہ گھوڑے چھلانگ لگا کر ادھر چلے جاتے تھے, وہ کھائی کی طرف چلے جاتے تھے. اس کھائی کے پاس جیسے آج ڈیوائیڈر ہوتا ہے, آج تو بہت کچھ سیفٹی کے لیے چیزیں بنا دی گئی ہیں, یا کھمبا رکھ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ یہاں سے ٹرن ہے. اس وقت اس بزرگ نے 60 سال صرف اس لیے گزارے کہ آنے والے مسافروں کو ہم راستہ ٹرن کر دیں, اشارے سے وہ بتا دیتے کہ یہاں پر راستہ ختم ہے, تم یہاں سے موڑ لو. صرف اس کام کے لیے انہوں نے 60 سال گزارے. حیرت ہوتی ہے, کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے وقف کی, صرف اپنے لیے نہیں جی. اور انسانیت اسی کا نام. اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں, بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے, بخاری مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے, وہ مسلمان ہے یا نہیں. لوگوں نے آج کیا سمجھ لیا ہے دین کو, دین کا مطلب داڑھی رکھ لینا اور ٹوپی پہننا اور جبہ پہننا, مسجدوں میں نظر آنا. میں آپ کو بتاتا ہوں دین کے اگر 2 حصے کیے جائیں نا, عبادات اور معاملات. عبادات نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تسبیح و تحلیل, خیرات, یہ ساری چیزیں عبادات میں آ گئی. عبادات کا کتنا % دین میں ہے؟ اور معاملات میں کیا کیا آ گیا؟ معاملات میں سارے حقوق, ماں باپ کے حقوق, بھائیوں کے حقوق, بہنوں کے حقوق, اولاد کے رائٹس, پڑوسیوں کے رائٹس, استاد شاگرد کے, مالک آقا کے, غلام آقا کے, یہ سارے حقوق, بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق, طلاق, عدت, نکاح, خرید و فروخت, بازاروں کے حقوق, یہ سب چیزیں معاملات میں آ گئے. ایک حصہ ہے دین کا عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات.
معاملات اور عبادات دین میں کتنے کتنے پرسنٹ ہیں آپ کو پتا ہے؟ عبادات کل ملا کر کے 25% ہے اور معاملات 75% ہے. دین میں معاملات 75% ہے اور عبادات 25% ہے. اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے ارے وہ دیندار آدمی ہے، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے. میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے. اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے. یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے. کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے. یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ غدار ہے. اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے. داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے. اس بات کو، فرق کو آپ سمجھا کریں. اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا. معاملات میں آپ پکے ہو جائیں. جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو. جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے کب دھوکہ دیتے. نہیں میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی. غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں. کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے. میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں. کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں. کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے. بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہیں بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے. انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے اٹھنی، جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ½ پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ½ پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں. وہ مسلمان تھا، اس نے رکھ لیا اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ½ پاؤنڈ زیادہ آیا ہے. وہ رکھ لیا. سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا. کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ½ پاؤنڈ واپس کر دوں. پھر اس نے دل میں یہ سوچا ½ پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ½ پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات. رکھا رہا. لیکن میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا. ہاں یہ بات یاد رکھنا، آپ حلال کھانے کے عادی ہیں، کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے. وہ بندہ ہے 1 گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا. آخر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ½ پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا ہے، میں کیوں رکھوں، میرے لیے کہاں حلال ہے. لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا، یہ آپ کے پیسے لے لیجیے.
اس نے رکھ لیا. کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا, جان بوجھ کے دیا تھا, غلطی سے نہیں دیا تھا. میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے, اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں, اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں, اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے. تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا.